ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے دن کی عظمت اور اس کے تقدس کی برکت سے اللہ کریم پورے اہل اسلام کی خیر فرمائے، عزت اور آبرو دین اسلام کو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ کی سن 1446 ہجری کی آج 23 تاریخ ہے۔ آنے والی جمعرات کو ماہ ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہوگی۔ جمعرات کو اگر محرم الحرام شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اگلا جمعہ مبارکہ نئے قمری سال کا محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہوگا۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 26 ذی الحجہ کو نماز فجر میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ مسجد نبوی شریف میں محراب نبوی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا، جس میں آپ شدید زخمی ہوئے، اور ٹھیک 4 دن بعد آپ کی شہادت، آپ کا وصال ہو گیا۔ اس اعتبار سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور پھر محرم شریف کی 10 تاریخ کو خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار کی ملک عراق میں کوفہ کے قریب مقام کربلا پر ایک بہت بڑے حادثے اور سانحے میں دین اسلام کی بقا، سالمیت اور اس کی تقدس کی حفاظت کے لیے خانوادہ نبوت آل رسول اہل بیت اطہار نے لازوال قربانیاں دیں، جن میں نواسہ سید الابرار، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے اعوان و انصار کی عظیم شہادتیں واقع ہوئی۔ اسلامی سال کے قمری سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسلامی سال قمری سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی کربلائے معلی میں قربانیاں دی گئیں۔ اسلام کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے، اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں پہ ہے۔ یکم محرم کو ہی حضرت فاروق اعظم کی شہادت واقع ہوئی۔ صحابہ کرام
اور اہل بیت اطہار یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے اسلام پر مسلمانوں پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو عظیم قربانیاں دیں، اس کا تذکرہ ان کی شہادتوں کے دنوں پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت، 10 محرم الحرام کو خانوادہ نبوت کی شہادتیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے بیان جمعہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید میں سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ایک 11ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور ایک میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی، اور دوسری بعد میں 22ویں پارے میں سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بے نیاز رب نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی شان کو بیان فرمایا، اور 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں حضور کے اہل بیت اطہار کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ اہل سنت و جماعت پر یا رسول اللہ کہنے والوں پر یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی لطف و کرم ہے کہ ہم دل و جان سے حضور کے صحابہ کرام کی بھی تعظیم، ادب و احترام قائم رکھتے ہیں، اور حضور کے اہل بیت اطہار کا بھی دل و جان سے تعظیم، احترام اور ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے ان 2 آیات پر گفتگو کی جائے گی، اور چند احادیث اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں اور مل کر یہ سمجھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے، یہ لفظ صحابی کس پہ بولا جاتا ہے؟ تو صحابی کی تعریف ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا حضور کی صحبت کو پایا ہو، اور اسی ایمان کی حالت پر وہ قائم رہا اور ایمان کی حالت پر ہی دنیا سے رخصت ہوا، اس خوش نصیب کو کہتے ہیں صحابی رسول۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے وصال فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی، اور ان صحابہ کرام کو
اللہ کریم نے جو عزت اور مقام اور مرتبہ دیا وہ اس آیت مقدسہ میں 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ دو قسم کے مسلمان ہیں جن کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بشارت دی گئی ہے۔ ایک وہ جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور دوسرے قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو ایمان اور عمل صالح میں صحابہ کرام کی پیروی کریں گے۔ ان دو قسم کے مسلمانوں کو اللہ کریم نے اپنی رضا کی سند بھی عطا کی، اور ان کے جنتی ہونے کا بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا۔ دو قسم کے مسلمان، ایک صحابہ اور ایک اخلاص کے ساتھ ایمان اور عمل میں صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے۔ ان سب سے قیامت تک آنے والا جو بندہ اخلاص کے ساتھ ایمان اور عمل صالح میں صحابہ کرام کی پیروی کرے گا، ان دونوں کے لیے بشارتیں ہیں اس آیت مقدسہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے آگے، سب سے پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام کی پیروی کی بالاحسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہوا، ان سب سے اللہ وردوا عنہ، اور یہ اپنے اللہ پہ راضی ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ پر بھی اللہ، اور جو قیامت تک مومن ایمان اور عمل صالح میں اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرے گا، اس پر بھی اللہ کریم نے فرمایا قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں پر بھی میں راضی ہوا، ان سب پہ میں راضی ہوا۔ صرف راضی ہی نہیں ہوا رب، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، ان کے لیے ہم نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایسے باغ تیار کیے ہوئے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ صحابہ اور قیامت تک ایمان اور عمل صالح میں اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرنے والے ان باغات میں رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں جب وہ چلے گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں ہی رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے باغات تیار کیے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن کو یہ حاصل ہو۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا میں ان سب سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ان سب سے اللہ راضی ہو گئے۔ اور ایک ہیں اہل بیت اطہار۔ اس دور میں
جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایک طبقہ اس نے صحابہ کی تعریف اور صحابہ کے نام کو تو جپا، لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو ان کے چہرے کا جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے۔ اہل بیت کے تذکرے سے طبیعت میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کی محبت کا تو دم بھرتا ہے لیکن صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کی عظمت بھی آج ہم سمجھیں اور اہل بیت کی عظمت بھی ہم سمجھیں۔ کسی ایک طرف جھول نہیں، کسی ایک طرف جھول، بلکہ ہم علل اعلان کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ جو فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، جو فتنوں سے، جب صحابہ کی بات آئے یا اہل بیت کی تو اس الجھن میں نہ پڑے کہ ان کا مقام زیادہ ہے یا ان کا، بلکہ اپنے ذہن پہ یہ بات اور دل پر لکھ لے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ میں اس منبر پر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آج کے جمعے میں یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے تو زندگی بھر آپ صراط مستقیم سے، راہ نجات سے ہٹ نہیں سکتے۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ۔ یکم محرم کو کن کی شہادت ہے؟ سارے بولے کن کی شہادت؟ یہ ہیں مراد رسول، یہ ہیں خدا کی دھرتی پر ایسا سچا سچا کھرا عقیدہ ہے ہی نہیں جیسا سچا سچا کھرا طیب و طاہر پاکیزہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ خدا کی دھرتی پر کسی کا ایسا عقیدہ نہیں۔ حضرت عمر کیا ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ یعنی رسول اللہ کی مراد کی شہادت ہے۔ اور 10 محرم کو ہم اولاد رسول کے بھی غلام ہیں، مراد رسول کے بھی غلام ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور آل رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کی تعریف تو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور پوری زندگی ایمان پر قائم رہے، ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرے، حضور کی صحبت پائے، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری زندگی ایمان کی حالت پر قائم رہے اور اس کی وفات، اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، وہ ہوتا ہے صحابی۔ اور اہل بیت پر زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں، اس کا سیدھا سا مرتبہ یہ ہے، معنی یہ ہے نبی پاک کے گھر والے، نبی پاک کے گھر والے۔ اس پر میں نے 22ویں پارے میں سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے، جس میں اہل بیت کی عزت و عظمت کو بیان کیا۔ ان بہت سی آیتوں میں سے ایک آیت صحابہ کی شان میں اور ایک آیت اہل بیت کی شان میں، کیونکہ جمعے میں وقت اتنا ہی ہے، تفصیلی بات چھیڑ دی تو پھر ختم نہیں ہوگی، اس لیے اس آیت کو اب وہ سمجھا ہے اصحاب رسول کو، اب آل رسول اور اہل بیت کو غور سے سن لیں۔ اس لیے یکم محرم کو شہادت فاروق اعظم، شہادت مراد رسول دھڑلے سے بناتے ہیں،
اور 10 محرم شریف کو اولاد رسول کی شہادتیں دھڑلے سے مناتے بھی ہیں اور دھڑلے سے لنگر بھی پکاتے ہیں۔ ہم اصحاب کے بھی غلام، حضور کی آل کی بھی غلام۔ اب آیت کریمہ سنیے، انما یرید، کئی مرتبہ آپ نے یہ آیت سنی، علماء سے تقریریں بھی سنی، مگر آج میں ایسا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ان پڑھ بچے سے لے کر پی ایچ ڈی کرنے والے تک اس کے مفہوم کو 1 سیکنڈ میں سمجھ جائیں۔ انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ انما کلمہ حصر ہے، بس اللہ صرف یہی چاہتا ہے۔ یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے، نجاست، ناپاکی، پلیدی، آلائش کو تم سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتے تم سے نجاست، ناپاکی، پلیدی کو دور رکھے، اور اللہ یہی چاہتا ہے یُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں صاف، پاک، ستھرا رکھے۔ جب اللہ یہ چاہتا ہے ان سے ہر قسم کی پلیدی، ناپاکی دور رہے، یہ صاف ستھرے اور پاک رہیں، تو جس سے اللہ نجاست دور رکھنے کا ارادہ کرے یا چاہے، اس کے گھر کے اندر کیسے ناپاکی چلی گئی۔ اس گلی میں سے نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں، جس گلی میں اہل بیت رہتے ہیں نجاست کو گزرنے کی بھی، جب گلی میں سے گزرنے کی اجازت نہیں تو بے وقوفو گھر کے اندر کیسے داخل ہو؟ اس لیے کہتے ہیں اہل بیت اطہار، اطہار پاک، یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ پاک ہستیاں۔ اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق اگر پڑھیں تو پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کی شان اور مقام تو قرآن سے میں نے اور آپ نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ آیت کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات، حضور کی تمام بیویاں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ تمام ازواج مطہرات حضور کی، قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کی روح سے، میرے نبی پاک کی تمام بیویاں یہ کیا ہیں؟ اہل بیت، تمام بیویاں۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ مولا علی، سیدہ زہرا پاک، سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک، یہ 4 ہستیاں ہیں، 4 ہستیاں، یہ 4 ہستیاں ہیں۔ حضور چادر لے کر آئے، نبی پاک ایک دن حضور چادر لے کر کے آئے، اور حضور نے چادر لے کر جب تشریف رکھی تو حضرت زہرا پاک کو بلایا، علی پاک کو بلایا، حسن پاک کو بلایا، حسین پاک کو بلایا، ان کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے چھپایا، ان کے اوپر چادر ڈال دی،
4 ہستیاں یہ اور 5ویں کون تھے؟ 5ویں کون تھے؟ اس لیے 5 تن پاک اس لیے کہتے ہیں، 4 یہ ہستی اور 5ویں نبی پاک۔ چادر اوڑی ہوئی ہے، چادر کے نیچے لیا ہوا ہے۔ حضور نے آسمان کو دیکھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت، وطہرہم تطہیرا، بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ان 4 ہستیوں کو چادر کے نیچے لے کر حضور نے انہیں اہل بیت کا لقب عطا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیت آ گئی، ان 4 ہستیوں کو الگ سے چادر میں حضور نے لیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ حضور نے کیوں کیا؟ میرا یہ ایمان ہے اور دلوں پر لکھ کر لے جاؤ۔ حضور نے اپنی زبان سے انہیں اہل بیت کہہ کر یہ بتا دیا، چادر کے نیچے لے کر اہل بیت کہہ کر بتا دیا، تاکہ قیامت تک ان کے اہل بیت ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے، ان کے اہل بیت ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ حضور کے کیا ہیں؟ اہل بیت، حضور کے گھر والے۔ ایمان سے بتائیے، ایک آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، اس کا کتنا احترام ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دے دی۔ آپ کا ایک بیٹا عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اسے آگے کیا جائے گا، اسے آگے کیا جائے گا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے فضیلتوں سے بڑھ کر حضور کی محبت کو پایا۔ حضور کی حسن پاک حسین پاک کو حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے میں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے باری تعالیٰ تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایک ہے فضیلت، تمام صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے کہ پوری امت میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ ترتیب فضیلت ہے۔ لیکن افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن محبت کے اعتبار سے حضور کے اہل بیت نے سب سے بڑھ کر حضور کی محبت کو پایا تھا، حضور کی محبت کو پایا۔ اس لیے ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ان 2 آیات کو سمجھ لینے کے بعد، ایک ہے افضل ہونا، فضیلت اور چیز ہے اور افضلیت اور چیز ہے، اس لیے چند احادیث آپ سنیں گے سارا اشکال دور ہو جائے گا، پھر آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا ذہن گواہی دے گا کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ اس سلسلے میں مشکات المصابیح سے ایک حدیث شریف باب و مناقب صحابہ جو فصل ثانی ہے مشکات شریف کی، اس میں حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، اکرموا فإنہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی تعظیم کرو، اس لیے فإنہم خیارکم، میرے صحابہ تم سب میں سے بہتر ہیں۔
میرے صحابہ تم سب میں سے بہتر ہیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف میں، جامع ترمذی میں 3858 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی کی۔ ایسی حدیث کہ ہر قسم کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا، ایمان کی حالت میں جس نے، اور اسی ایمان کی حالت پر قائم رہا جب دنیا سے رخصت ہوا تب بھی ایمان کی حالت پر تھا، ایسا شخص، اور دوسرا وہ شخص جس نے مجھے تو نہیں دیکھا لیکن میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو، یعنی جس نے مجھے دیکھا اور میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، مجھے دیکھا اور میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی یا حضور کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی۔ جو رسول اللہ کی زیارت ایمان کی حالت میں کرے اس کو صحابی کہتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کرے اسے تابعی کہتے ہیں، اسے تابعی کہتے ہیں۔ صحابہ کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جو صحابی ہے، اور جو تابعی ہے اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث جو ہے یہ میں نے آپ کو سنائی۔ اور تیسری حدیث یہ ہے، یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3866 نمبر حدیث ہے، ابواب المناقب میں ہے، اور یہ باب نمبر 60 ہے، 60 نمبر ہے باب کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور صحابہ کا مقام اس حدیث کی روشنی میں ذرا غور سے سنیے۔ یہ بخاری شریف میں فضائل اصحاب میں یہ باب کا نمبر 5 ہے۔ اس 5ویں باب میں بخاری شریف میں فضائل صحابہ کے باب میں یہ حدیث شریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، سنو صحابہ کا مقام، اور میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، صدقہ کرے، صحابہ کے 1 کلو گرام یا آدھا کلو گرام جو خیرات کے اجر ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کو بھی۔ یہ ہے مقام صحابہ نگاہ رسول میں، نگاہ نبوت میں، نگاہ رسالت میں، یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ۔ وقت کی گنجائش کے مطابق 5ویں حدیث جو ہے یہ سنا کر پھر میں اہل بیت کے بارے میں چند حدیث سنا کر پھر ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اس پر میں نے پہلے کلام کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیا اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے فطرت رسول۔ حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم،
مشکات المصابیح میں چیپٹر ہے مناقب صحابہ اور تیسری فصل ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا لوگوں میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ، اور ایمان اور عمل صالح میں انہیں قرآن میں اللہ نے معیار بنایا، معیار۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ڈوب گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت ہیں سفینہ نوح، کشتی نوح کی طرح، اور صحابہ ہیں ستاروں کی مانند۔ پرانے زمانے میں جب سمندروں میں جہاز چلتے تھے، دریاؤں میں کشتیاں چلتی تھی، رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کرتی تھی۔ ایک آدمی کشتی پہ سواری نہ ہو، کنارے پہ کھڑا ستاروں کو دیکھتا رہے، کبھی منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر کشتی میں بیٹھ ہی جائے، ستاروں پہ نظر نہ رکھے تو راستہ منزل مقصود پہ پہنچ سکے گا؟ اس لیے ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ان کے بھی نیاز مند، ان کے بھی نیاز مند، صحابہ کے بھی اخلاص کے، اہل بیت کے بھی اخلاص کے۔ ہماری ایک آنکھ کا نور رسول اللہ کے صحابہ کا نور، محبت کا نور ہے، اور ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت اطہار کی محبت کا نور ہے۔ اور ان اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ یہ ہستیاں زبان رسالت سے انہیں اہل بیت کا ٹائٹل اور لقب ملا، یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ اور حضور نے سیدہ عالم کے بارے میں فرمایا میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ اور مولا علی وہ ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر کے فرمایا لوگوں سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، 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 اس کا علی مولا۔ غدیر خم کے موقع 18 ذی الحجہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے ان کے مولا ہونے کا اعلان عام کیا۔ لیکن آج دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، جب مولا علی کے مولا ہونے کا اعلان سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب سے پہلے مبارک دینے والا کون تھا؟ علی کے مولا ہونے کا جب اعلان احباب رسالت تاجدار کائنات فرماتے ہیں، سب سے پہلے لوگوں مبارک دینے والے کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ غدیر خم کے موقع 18 ذی الحجہ کو فرمایا علی مبارک ہو، تم میرے بھی مولا ہو، تم و مولا کل مومن، اے علی تمہیں مبارک ہو، نبی پاک نے تمہیں مولا کا ٹائٹل و لقب و منصب عطا کیا، اے علی تم میرے بھی مولا ہو، ہر مومن کے مولا ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور چونکہ
وقت بھی ختم ہو گیا ہے، ایک حدیث سنا دوں۔ یہ حدیث نہ سناؤں تو پھر ساری تقریری مزہ کرکرا ہو جائے گا، شاید آپ نے پہلی دفعہ سننی ہے۔ یہ حدیث شریف کا ریفرنس پہلے میں کوٹ کر دوں، کنز العمال حدیث کی کتاب، بڑی مستند و معتبر کتاب کنز العمال، اور حدیث کا نمبر ہے 2523 نمبر حدیث ہے کنز العمال میں۔ ایسی پیاری حدیث کہ پورے جمعے کا خلاصہ، اگر کوئی پوچھے جمعہ پڑھنے گئے ہو کیا لے کے آئے ہو، یہ تحفہ لے کے چلے جانا۔ میں صرف حدیث سناؤں گا، اس پہ تبصرہ یا تفسیر یا تشریح کا وقت نہیں ہے۔ راوی ہیں مولا علی کے لخت جگر نور نظر سیدنا امام حسین۔ بڑی حدیث پیاری ہے، ہر میرا سننے والا توجہ کرے، دل پہ لکھ کے لے جانا، لوگوں کو بتانا۔ اتنے پیارے لفظ مولا حسین فرماتے ہیں، مولا علی کے لخت جگر، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اسلام کا لباس حیا ہے، اسلام کا لباس۔ ہم مسلمان ہیں، پھر دیکھیں ہمارا لباس کیا ہے، تو پھر میں بھی اپنے اندر کا جائزہ لوں کہ کتنا حیا ہے۔ حضور فرمایا اسلام کا لباس حیا ہے، اور اس کی زینت، آپ لباس پہنتے ہیں، کریم بھی لگاتے ہیں، زیب و زینت کرتے ہیں، ہے جی، مختلف چیزیں شیمپو وغیرہ سے نہاتے ہیں، زیب و زینت کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں۔ فرمایا اسلام کا لباس حیا ہے، اور اس کی زینت کیا ہے؟ وفا۔ حیا اور وفا، وفا یہ اسلام کی زینت ہے۔ اور مروت، اسلام کی مروت عمل صالح ہے، اسلام کی مروت نیک عمل، یہ اسلام کی مروت ہے۔ اور اس کا ستون، ہر چیز کا ستون، عمارت ستون پہ ہوتی ہے۔ حضور فرمایا اسلام کا ستون تقویٰ ہے، اسلام کا سکون۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی پاک نے یہ فرمایا، اسلام کا ستون کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور حضور نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسلام کی بنیاد، پورے جمعے کی تقریر کا خلاصہ آج ہمارا موضوع تھا صحابہ و اہل بیت قرآن کی روشنی میں۔ میں اس حدیث پر خطاب جمعہ ختم کر رہا ہوں۔ مولا حسین راوی ہیں، مولا علی کے نور نظر۔ اس حدیث کا آخری حصہ ہے، حضور میں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ لوگوں سن لو، اسلام کی بنیاد اصحاب سے محبت، اسلام کی بنیاد اصحاب سے محبت، اور حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے اسلام کی، میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی بھی محبت۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث، اس پر میں ختم کرتا ہوں، 3788 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے حجت الوداع کے موقع پر قصوہ اونٹنی پہ بیٹھ کے حضور نے خطبہ دیا تھا، خطبہ حج۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس حدیث کے راوی، یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے، 3700
86 نمبر حدیث ترمذی میں ہے، اور ترمذی ہی کے اندر 3788 نمبر حدیث ہے زید بن ارقم والی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تم میں زیادہ دیر اب نہیں رہوں گا۔ حضرت صدیق رونے لگے تھے کہ صحابہ نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، حضور تو فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے دنیا سے۔ کہا حضور نے تمہیں کیا پتا، حضور نے اپنے وصال کی خبر دی ہے۔ حضور فرمایا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں جب تک ان دونوں چیزوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی نور و رحمت تاجدار کائنات نے فرمایا ایک کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میری عطرت اہل بیت اطہار ہے۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے عظیم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دو چیزیں ہیں کتاب اللہ و عطرتی، ان دو چیزوں سے جب تک جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے دوستو راہ نجات چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، دل و جان سے صحابہ کے بھی ادب و احترام قائم رکھو، اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی اپنے دلوں میں پختہ اور پیوستہ رکھو، نجات اور